پاکستان میں خوراک کی قلت کے باعث بچوں کی شرح اموات دنیا میں خطرناک سطح کو پہنچ چکی ہے۔ اس صورتحال سے نبرد ازمہ ہونے کے لیے سندھ بھر کے ماہرین اطفال سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور حیدرآباد کی انڈس ہوٹل میں سیمینار منعقد کیا، جس میں سندھ بھر سے ماہرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ماہرین نے کہا کہ سندھ میں سوکھے کی بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کی اہم وجہ خوراک کی قلت ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن سی سمیت زنک کی کمی سے بچوں کا مدافعتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے چیئرپرسن ڈاکٹر محمد حنیف کشتی والا نے کہا کہ ہم نے آج ایک CMB ارینج کی ہے، جس کے اندر تقریباً تمام انسٹیٹیوٹ سندھ کے ہیں ان کے ہیڈز کو بلوایا ہے، سارے پروفیسرز کو بلوایا ہے اور سارے پیڈیاٹیشین جو حیدرآباد کے ہیں اور GPs کو بھی بلوایا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کریں۔ یہ بچوں کے اندر جو غذائی قلت ہوتی ہے، جو صرف ایک جسے کہیں کہ وزن کم ہونا ہی نہیں ہوتا، جس میں خون کی کمی، آیوڈین کی کمی، کیلشیم کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی، یہ تمام چیزیں مختلف چیزوں کی بیماریوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ تو ہم اس پہ ایک ڈسکشن کریں گے اور ایک کمپائلڈ گائیڈ لائن بنا لیں گے۔ وہ گائیڈ لائن یہ بتائے گی کہ سب ڈاکٹروں کو کس طرح سے بچوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے اور جو آئرن ڈیفیشنسی، آیوڈین ڈیفیشنسی، اس کی سائنس کیا ہوتی ہے، ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ سارے ڈاکٹر جو ایک پیج پر آ جائیں اور اس گائیڈ لائن کے تھرو کام کریں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی صحت کو بہت اچھے سے اچھا کر سکیں۔ لاول میڈیکل کالج کے شعبہ اطفال کی سربراہ پروفیسر سلمہ شیخ نے کہا کہ ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں میں جو ہے وہ غذائی کمی بہت زیادہ ہے، اور غذائی کمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں میں جو ہے وہ اموات کی شرح بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور سندھ میں 45% ہے۔ اس کا مطلب ہے تقریباً 10 میں سے 5 بچے ہمارے اسٹنٹڈ ہیں، اور اسٹنٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے جب لمبے عرصے کے لیے غذائی کمی کا شکار رہتے ہیں تو ان کی ہائٹ اور ویٹ دونوں کم ہو جاتے ہیں، اور مینٹل ڈیولپمنٹ ان کی صحیح نہیں ہوتی، اس لیے وہ بچے پڑھائی میں بھی بہت زیادہ آگے نہیں جاتے ہیں اور اتنے پروڈکٹیو بھی نہیں ہوتے ملک کے لیے، کیونکہ وہ خود ہی جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں اور ان میں کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیاقت یونیورسٹی اسپتال کے شعبہ پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ پروفیسر ڈاکٹر شادیہ میمن نے کہا کہ آج ہم سب لوگوں کا یہاں پر ایک سیمینار ہے کہ مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز جو ہے نا وہ بچوں میں کیوں ہوتی ہیں۔ مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ہم اس میں کہتے ہیں جو عام غذا میں چیزیں نظر نہیں آتی، جیسے ہم کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹ کہتے ہیں۔ تو ایکچولی پاکستان میں ہمارے پاس میل نیوٹریشن میں یعنی غذا کی قلت بہت زیادہ ہے، کہ ہم سب لوگ یہاں پر گیدرڈ ہوئے کہ ہمیں ایک پراپر گائیڈ لائن پتہ ہو کہ ان ڈیفیشنسیز کے بچوں میں وجوہات کیا ہیں اور اس کے لحاظ سے ہم اس کو کس طرح سے بچا سکیں بچوں کو، اور اگر ان کو ڈیفیشنسیز ہو جائیں تو ہم ٹریٹمنٹ کس طرح سے کریں۔ NICH کراچی کے اسسٹنٹ پروفیسر اور پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سندھ کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر تاج محمد لغاری نے کہا کہ آج کا پروگرام یہ ہے کہ جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جو ہماری لائف کے لیے اور ہمارے بچوں کی لائف کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں وٹامن اے ہے، وٹامن ڈی ہے اور زنک ہے، فولک ایسڈ ہے، B12 ہے، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے بچے ان میں آیوڈین کی کمی ہے، ہمیں پریونشن کرنا ہے تاکہ یہ ڈیفیشنسی نہ ہو۔ تو اس کے لیے جو آج ریکمنڈیشن بنائی گئی ہیں WHO اور گورنمنٹ آف سندھ، وہ بھی ہمارے ساتھ جو ڈیمانڈز ہیں ہماری اس کو پوری کرے۔ لیاقت نیشنل اسپتال کراچی کی پروفیسر سمینہ شمیم نے کہا کہ میرا موضوع خاص طور پہ تھا آیوڈین ڈیفیشنسی۔ یہ پورے ملک میں بہت کامن ہے اور اس کا ایک بہترین بہت آسان حل ہے آیوڈائز سالٹ۔ اگر ہم پورے ملک میں سب آیوڈائز سالٹ استعمال کریں تو اس کے جو مضر اثرات ہیں، جس میں خاص طور پہ مینٹل ریٹارڈیشن، لو IQ، یہ جو ہے یہ ایک پریونٹیبل کاز ہے۔ تو اگر ہم سمپلی پروموٹ کریں یوز آف آیوڈائز سالٹ، ہم اس کمی پہ 100% قابو پا سکتے ہیں۔ اسرا یونیورسٹی حیدرآباد کی شعبہ پیڈس کی سربراہ پروفیسر یاسمین میمن نے کہا کہ آج کی تقریب جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارے جیسے ممالک ہیں، جیسے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تو وہاں پہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے 50% سے زیادہ بچے مر جاتے ہیں، اور ان میں سے 10% وہ ہیں جن میں وائٹامن منرلز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا۔ تو یہ تھوڑی سی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا ہمارے جونیئر ڈاکٹرز کو، اور ایک گائیڈ لائن ہوگی تو اس کے تحت اگر ہم بات کریں گے تو وہ پیشنٹ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہر ڈاکٹر ایک ہی زبان بولتا ہے اور وہ پھر اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہ ایک اچھا اٹیمپٹ ہے۔ اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب لوگ ڈاکٹر اس کو فالو کریں اور ہمارے ملک سے میل نیوٹریشن جیسا عذاب ختم ہو۔ اسرا یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ پیڈس کے پروفیسر ڈاکٹر اسلم میمن نے کہا کہ آج کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہوا، بہت اچھی پریزنٹیشن تھی اور بہت اچھی ریکمنڈیشن بنائی گئی
مسکین کمیونٹی کے لیے. شہریوں کو یہ جو ہم بناتے ہیں ریکمنڈیشنز وہ جنرل پاپولیشن کے لیے بناتے ہیں. گمبٹ میڈیکل کالج شعبہ پیڈس کے ہیڈ پروفیسر خورشید احمد عباسی نے کہا کہ آج یہاں میری پریزنٹیشن تھی وٹامن اے پہ. ہم نے سب نے مل کر یہ تہیہ کیا ہے کہ مائکرو نیوٹرینٹس کے حوالے سے ہمارے بچوں میں جو ضروریات ہیں ان کی کیسے پوری کی جائے, ان کو سپلیمنٹ کس طرح سے دیا جائے, ویکلی دیا جائے, روزانہ دیا جائے یا کیا کیا جانا چاہیے. خاص طور پہ آئرن کے حوالے سے, فولک ایسڈ کے حوالے سے, وٹامن اے ڈی اور دوسری چیزوں کے حوالے سے. لیاقت یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمان سیال نے کہا کہ غذائی قلت پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور خاص کر کے پاکستان میں جو ہمارے بچے ہیں ان میں یہ نیگلیجنسی یا کو مدرس کو پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچے کی خوراک میں کون سی چیزیں لازمی ہیں. اس حساب سے ہم نے یہ ایک اویئرنیس پروگرام کیا ہے کہ سارے پیڈیاٹیشینز اسٹوڈنٹس یا پوری سندھ میں جو ہمارے ڈاکٹر ہیں ان کو پتہ ہو اور انشاءاللہ اس کے اثرات آئندہ اچھے ہوئیں گے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج لاڑکانہ کے ہیڈ آف پیڈس ڈپارٹمنٹ پروفیسر ارباب جنیجو نے کہا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ حیدرآباد والوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے. اس پروگرام سے فائدہ یہ ہوگا جو ہمارے جنرل ڈاکٹر ہیں ان کو پتہ پڑ جائے گا کہ ہمارے پاس مائکرو نیوٹرینٹ کے حوالے سے کون سے کامن پرابلم ہے اور ان کو ہم کیسے ٹریٹ کریں. چیئرمین پیڈیاٹک ڈپارٹمنٹ نواب شاہ ڈاکٹر علی اکبر سیال نے کہا کہ غذا کے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مین غذا جیسے کاربوہائیڈریٹ, فیٹ اور پروٹین, چربی اور پروٹین کے علاوہ جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. ان کے علاوہ غذا پوری نہیں ہوتی ہے, تو اسی لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. اس میں ڈفرینٹ اسپیکرس اور اوور سندھ میں آئے ہیں, انہوں نے اپنا جو ہے نالج کو ایکسپریس کیا ہے. ہمارا یہ پرپز ہے کہ ہم یہاں پہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں ان میں ہم اویئرنیس لائیں اور ڈاکٹروں میں اویئرنیس لائیں تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کی جب ریکوائرمنٹ ہو یا ضرورت ہو باڈی میں تو فوراً اس کو تشخیص کر کے ہم اس کا علاج کر سکیں اور ان کے مہلک بیماریوں سے بچا سکیں. پروفیسر سیف اللہ جامڑوں نے کہا کہ فولاد کی کمی پاکستان کے ہر تیسرے بچے میں, اور فولاد کو اگر بچے کو نہ ملے تو اس کی گروتھ اور خون کی کمی شامل ہو جاتی ہے. اس کا علاج اتنا مشکل نہیں ہے. بریسٹ فیڈنگ کرائیں, شروع میں ماں کا دودھ پلائیں 6 مہینے تک, اور اس کے بعد کھانے میں جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بھائی گوشت نہیں کھلاؤ, انڈا نہیں کھلاؤ, مچھلی نہیں کھلاؤ, یہ جو ہے نا یہ چیزیں کھلانی چاہیے بچوں کو. ویجیٹیبلس جو ہے سبزی وغیرہ کھلانی چاہیے, فروٹس ہیں. مکس ڈائٹ جب بچے کو ملے گی تو کمی زیادہ چانس کم ہے.